السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 116 سے لے کر 123 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلولا پس کیوں نہ، فلولا پس کیوں نہ، کانا ہوئے من القرون بستیوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے بستیاں تھیں، اولو بقیۃ باقی رہنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پہلی امتوں میں سے ایسے لوگ ہوئے، ینہونا جو منع کرتے، عن الفسادی فساد سے، فی الارض زمین میں، یعنی پہلی امتوں میں سے کیوں نہ ایسے لوگ ہوئے جو لوگوں کو فساد کرنے سے روکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر قلیلاً تھوڑے لوگ تھے، ممن ان میں سے، انجینا منہم جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے فساد سے روکنے والے، الا مگر قلیلاً تھوڑے لوگ تھے، ممن ان میں سے، انجینا کہ ہم نے نجات دی، منہم ان ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو نیکی کرنے والے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، لوگوں کو فساد کرنے سے روکنے والے تھے۔ وَاتَّبَعَ اور پیروی کی، الَّذِينَ ان لوگوں نے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، ما اس چیز کی، اُتْرِفُوا فِیہ جس میں وہ آسودگی دیے گئے تھے، یعنی جس میں وہ خوشحال کر دیے گئے تھے، یعنی وہ اپنے ظلم پر ڈٹے رہے، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو تھے وہ انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہے جس میں وہ آسودگی دیے گئے تھے، یعنی دنیا کے پیچھے لگے رہے۔ اللہ نے ان کو خوشحال رکھا تھا، اللہ نے ہر چیز ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کی ہی پیروی کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے وہ اپنی دنیا کے پیچھے ہی لگے رہے۔ وَکَانُوا تھے وہ مجرمین مجرم۔ وما کانا اور نہیں ہے تیرا، وما کانا اور نہیں ہے ربو کا آپ کا رب، لیہلکا یہ کہ وہ ہلاک کرے، القریٰ بستی والوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ۔ یعنی اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کے پیچھے لگے رہے، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے، واہلوہا اور اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد اس لیے کیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اگر وہ اصلاح کرنے والے ہوتے، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں کو نہ جھٹلاتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ہلاک نہ کرتے۔ ولو اور اگر شاء چاہے ربو کا آپ کا رب، لجعل تو بنا دیتا، الناس لوگوں کو، امتم واحدتاً ایک ہی امت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی دین پر جمع کر دیتا، لوگ کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کر کے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اس میں سے کس راستے کو اپناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ یہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا۔ الا مگر من وہ جو رحمہ رحم کرے ان پر، ربو کا آپ کا رب، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ کبھی بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ وَلِذَالِکَ اور اسی کے لیے خلقہم پیدا کیا ان کو،
یعنی لوگوں کو۔ اب یہاں پر والی ذالکہ سے بعض نے اختلاف مراد لیا ہے اور بعض نے رحمت، یعنی جو بھی اس سے مفہوم لے یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہے اللہ کی راہ پر چلتا ہے اور کون ہے جو اللہ کی راہ سے اختلاف کرتا ہے، یعنی جو دین حق کو اپنائے گا تو وہ انسان جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، یعنی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، لیکن جو دین حق سے اختلاف کرے گا وہ اپنی آزمائش میں ناکام رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِذَالِکَ خَلَقَهُم، بس اسی کے لیے ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا، وَتَمَّتْ اور پوری ہوگی کلمۃ بات ربی کا آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجناتی جنوں سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ جنت کہنے لگی کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو، یعنی جنت کہنے لگی کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو زمانے کے کمزور لوگ ہیں، زمانے کے گرے پڑے لوگ ہیں۔ تو جہنم کہنے لگی میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو زمانے کے متکبر لوگ ہیں، زمانے کے جبار لوگ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت کی نشانی ہے، تیری وجہ سے میں لوگوں پر رحم کروں گا۔ تو جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی نشانی ہے، تیرے ذریعے سے میں لوگوں کو سزا دوں گا، جس کو چاہوں گا جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو لوگوں سے بھر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا اور ہر ایک کی، وَكُلًّا سے مراد یعنی تمام رسولوں کی، وَكُلًّا ہر ایک رسول کی، نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر خبر، من انباء الرسولی رسولوں کی خبروں میں سے، یعنی پہلے جو ہم نے واقعات پڑھے تمام رسولوں کے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک رسول کی ہم آپ کو خبر سناتے ہیں، ما نثبت تاکہ ہم ثابت کر دیں بھی اس کے ساتھ فؤادہ کا آپ کے دل کو، ثابت سے مراد مضبوط کر دیں، تاکہ آپ ان کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا معمول ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک رسول کی آپ کو خبر سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ان خبروں کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ وجاءکا اور آئی آپ کے پاس، فی ہی اس صورت میں الحق حق، وجاءکا اور آیا آپ کے پاس، فی ہی اس صورت میں الحق حق، و موعظۃ اور نصیحت، و ذکرہ اور یہ نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ واقعات جو ہیں انہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ان کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں۔ وَقُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا عمل کرو علی مکاناتکم تم اپنی جگہ پر، انا بے شک ہم بھی عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور ہم اپنی جگہ پر، وانتظروا اور انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی کون ہے جو ہم میں سے حق پر ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہیں غیب السماواتی غیب آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے،
وعلیہ اور اسی کی طرف یرجعو لوٹائے جاتے ہیں الامر کلہ تمام کے تمام کام فعبدہ پس اسی کی عبادت کیجیے یعنی اللہ تعالیٰ کی وتوکل اور بھروسہ رکھیے علیہ اسی اللہ پر وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافلین غافل اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ کے لیے تمام غیب ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے خوب واقف ہے پھر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیں گے آج ہماری سورۃ ہود مکمل ہو چکی انشاءاللہ ہم کل سورۃ یوسف شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ثم آمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ